جو کل کنونشن سینٹر میں اوورسیز کنونشن تھا اس میں ایک تو بڑی انہرڈ ان سین چیز میں نے جو دیکھی جو میں نے ایٹ لیسٹ اپنے کریئر میں نہیں دیکھی کہ چیف کے لیے آرمی چیف کے لیے فیور میں ایسے نعرے تھے کہ اس کی گونج ابھی تک میرے کانوں میں ہے. چیف تیرے جان نثار، عاصم منیر، قدم بڑھاؤ، پتہ نہیں کتنے سلوگنس تھے. وہ واز آن فائر. ٹھیک ہے، ایک تو کراؤڈ آن فائر تھا، پلس چیف جو ہے ان کی کمانڈ اور کنٹرول نظر آ رہی تھی. ان کی پچ میں چارج بھی تھے، انچارج بھی تھے وہ. ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک پلان آف ایکشن بھی تھا، ایک کلیئرٹی آف مائنڈ بھی تھا، ایک فیتھ لائن بھی تھی، کنوکشن بھی تھی، آئیڈیاز بھی تھے، امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے. تو ہی از ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب. ہی از ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب. ہمیں شرمانا نہیں چاہیے ان کی تعریف کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یہ کہ میں نے کل ایک اور چیز آبزرو کی جو میں نے ان کیمرہ بریفنگ میں بھی آبزرو کی اور کل بھی، کہ شہباز شریف صاحب بہت اسمارٹ آدمی ہیں. اچھا. انہوں نے ہی بلیوز ان ورکنگ ٹوگیدر رادر somebody taking the charge and getting the best out of it. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بھی دیکھیں، ایک پی آئی کا جہاز ہے جس کا ٹائر نہیں ہے، وہ چیف اس کے اوپر بیٹھ گئے، سب اس کی فلائٹ کے اندر بیٹھ گئے، پرائم منسٹر بھی بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا، سب آپ سب بیٹھ گئے. وہ طوفان اور کڑکتی ہوئی بارش کے اندر وہ لے بھی ٹیک آف بھی کر گئے، جہاز اڑا بھی لیا اور لینڈنگ کی طرف بھی لے آئے. تو سر سب کو بینیفٹ اگر ہو رہا ہے تو اب یہی ڈیموکریسی کا حسن ہے جس سب کا آپ کو شوق تھا. ٹھیک ہے. اور اس شوق کے اندر جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان اپنی بیک آن ٹریک آ گیا. اب میں آپ کو ڈیٹ وائز بتاتا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ، آپ نے ایک بات کی، میں ذرا اس پہ تھوڑی وضاحت لے لوں آپ سے. آرمی چیف کے پرائم منسٹر کی جو ریلیشن شپ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، کیسے ڈسکرائب کریں گے اس کو، تھوڑا ایکسپلین کریں. دیکھیں ویسے تو میرے لیے اس وقت یہ سوچنا بڑا ضروری ہو گیا تھا جب میں کنونشن میں تھا کہ کاش چیف کی نوعیت کا ایک لیڈر ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی ہوتا کسی بھی، تو پاکستان کا آپ سوچے کہاں سے کہاں پاکستان جاتا. کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ بیکاز ویری انفارچونیٹ، کیونکہ باقی سب ایکسپائرڈ جمہوری لاشیں، اسٹنکنگ باڈیز. تو آئی ایم ویری کلیئر اینڈ آئی ایم پارٹ آف دیٹ سسٹم. اٹس انفارچونیٹ. اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ فیصل تم بھی تو انہی ووٹوں سے آئے ہو، تو میری بڑی کلیئرٹی سر اس کے اندر. دیکھیں اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ میں بولوں کہ مہربانی ہے پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی، انہوں نے مجھے ووٹ دیے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سمجھ لیں، آپ کو لگتا ہے اسٹیبلش نے مجھے جتایا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو لگتا ہے میں پیسے دے کے آیا ہوں، مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا اینڈ گول اچیو کرنا اللہ کی مہربانی تھی، مجھے سینیٹر بنا تو میں بن گیا. ٹھیک ہے جی. دیٹس ہاؤ آئی سی. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے بات کی چیف اور شہباز شریف صاحب کی ریلیشن شپ کی، تو ایز آف ناؤ آج کے دن تو وہ لاکڈ ہے بالکل، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، ایتھیکلی بھی، باڈی لینگویج وائز بھی، سپورٹ وائز بھی از لائک دس. اس میں بڑی کلیئرٹی ہو جائے. اور میں نے بڑا اسپیسیفک ورڈ یوز کیا شہباز شریف اور آرمی چیف کی. تو آپ نے میری باتوں کو بہت، یعنی آپ نے مسلم لیگ نون نہیں کہا، آپ نے حکومت نہیں کہا، آپ نے صرف ایک شخص کی بات. آپ دیکھیں حکومت کے ابھی تو چیف آف کمانڈ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہی ہیں، بٹ شہباز شریف صاحب کی آپ بات مجھے کریں گے تو مجھے وہ. اور آپ نے اس ریلیشن شپ کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب بڑے اسمارٹ ہیں اس حوالے سے. بالکل ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں ہم نے جتنا ان کے بھائی کو آپ دیکھ لیں، آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، آپ اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں، وہ وقتی طور پہ سامنے نظر آتے تھے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے فوج کا. یہ شہباز شریف صاحب بلیو کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اچھا پرفارم کر رہا ہے اور مجھ سے بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے اور کابینہ سے بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے اور جمہوریت سے بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس کا فائدہ پاکستان اور جمہوریت اور ان کو اور ان کی پارٹی کو بھی ہو رہا ہے، وائی ناٹ سر. دیکھیں نا سر، ایکسکیوز می، اس سچویشن میں جو ویدر ہے ابھی اسلام آباد کا، اس میں مجھے میرا بندہ ہائی سپیڈ پہ لاہور پہنچا دے، اولے گر رہے ہوں، بارش تیز ہو، سلپری روڈ ہو، تو میں تو سر اس کا مدعا بن جاؤں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ کی کمپنی کے اندر پرفارمر ہوتا ہے اس کو آپ سر پہ بٹھاتے ہیں کہ وہ پرفارم کرتا ہے، اس کا بینیفٹ آپ کو ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ڈیموکریسی کو بھی فائدہ ہو گیا، ان کی پارٹی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کی پرائم منسٹرشپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ملک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، وائی ناٹ سر. تو یہ پھر ویل اینڈ ٹرولی جو بڑے عرصے سے بات کریں کہ جی ہائیبرڈ نظام ہے، یہ وہ ہائیبرڈ نظام ہے. ہائیبرڈ نظام تو سر پچھلے 75 سال سے ہائیبرڈ نظام ہی چل رہا ہے. ہم ہمیشہ فوج کی بیساکھیوں پہ ہی ملک سے باہر پیسے لے کے آئے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اس سے پہلی حکومت ہو. جتنی سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ ہم ان کے سر ڈال دیتے ہیں. جتنی مشکلات پاکستان کو آتی ہے فلڈ سے لے کے ہر چیز تک ہم فوج کے اوپر ڈالتے ہیں. تو فوج کے ساتھ ہی آپ ہائیبرڈ نظام، تو آپ کا جس دن سے آپ آزاد ہوں اس دن سے آپ ہائیبرڈ نظام میں اگر آج فوج ہٹا دیں آپ تو ملک ٹوٹنے کی خدا نخواستہ بات ہو جائے گی. جمہوریت کا تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو اگر یاد جمہوریت بھی ہے تو اس کو چیف کو کریڈٹ دینا پڑے گا، کیونکہ چیف کو جب ٹیبل پہ آیا اور انہوں نے چارج لیا تو اس دن تو مارشل لاء آن دا پلیٹ تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے نہیں لگنے دیا.
ٹھیک ہے, چاہے وہ تیاری کی پیچھے والوں نے کی تھی اپنے لیے, لیکن ان کے پاس تو چانس تھا پھر انہوں نے نہیں کرنے دیا. تو اگر ایک آدمی نے اچھا کام کیا, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 اپریل جو گزر گئی ہے 10 دن پہلے, ایک بہت بڑا کام پاکستان کے لیے ایک گڈ نیوز آ چکی ہے, امپلیمنٹ ہو چکی ہے.